اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم 3 موضوع پہ بات کریں گے۔ ایک جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ میں ضیاء الحق کو صدر پاکستان نہیں مانتا ہوں، تو دوسرا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو حامی اور نون لیگ کے جو مخالفین صحافی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور تیسرا جو ہے افغان مہاجرین اور سمگلنگ کی آڑ میں جو ہے پاکستانی اداروں کی جو ہے موج مستیاں کیسی ہیں۔ اور اس سے پہلے جناب آج 401 رنز کی تعاقب میں 200 رنز بنا کے جو ہے کافی اچھے طریقے سے جو ہے پاکستانی ٹیم لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور کچھ فخر زمان کی بیٹنگ کی وجہ سے جیت گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی دعائیں اور کارکردگی جاری رہے گی اور کوئی فیور کیا اللہ نے تو سیمی فائنل کا راستہ بھی جو ہے وہ ہموار ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے کافی جو وائبرنٹ اور بڑے اگریسو قسم کے نکل کے جو ہے وہ شاٹ مارنے والے جو ہے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اس دن ضیاء الحق صاحب کے بیٹے اعجاز الحق صاحب کو کہا کہ میں آپ کے باپ کو پریزیڈنٹ نہیں مانتا ہوں۔ تو یہ بات تو ٹھیک کی انہوں نے کہ ایک بندہ جو وردی میں ہے وہ صدر پاکستان ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پریزیڈنٹ ایوب خان جو وردی میں تھے، یحییٰ خان جو وردی میں تھے، مشرف جو وردی میں تھے، اور ان کے تمام تر سہولت کار خواہ وہ ادارے تھے اور جوڈیشری خاص کر جو تھی، تو ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ ایک تو یہ بات جو ہے ان سے پوچھنے کی ہے، اور یہ اس کا جواب جو ہے انہیں وہ کیسے دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ابھی جو کیسوں کی سماعت ہو رہی ہے وہ وی آئی پی کیسز ہی کی سماعت ہو رہی ہے، اور غریبوں کے لیے انصاف کے دروازے تاحال بند ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی جو ہے قاضی صاحب اگر کوئی کریں کہ جن لوگوں کے 4 لاکھ جو کیسز ہیں ان کے ڈسپوزل جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں ان کا کیا ہوگا، اس بارے میں بھی اگر کچھ کہہ دیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور کچھ جو انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک تھریٹننگ قسم کی ٹیون خواہ مخواہ کی جو ہے وہ زبان بندی یہ جو ان کی ہے میڈیا کی، تو یہ کسی بھی جمہوری ملک میں جو ہے ایسے نہیں ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہے ایک استعفیٰ جو ہے یہ قاضی صاحب خود اپنا مارشل لا لگانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کافی زیادتی والی بات ہے کہ آپ کہیں کہ آپ یہ خبر نہیں کہ شائع کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہوگا الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ 10 دفعہ کہے گا، اور لوگوں نے کہنا بھی شروع کیا ہے، تو یہ کوئی بے توقیری کی ہے انہوں نے آپ نے۔ اچھا، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی انہیں چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے دل و جان سے نہیں چھوڑی ہوئی تھی تو انہیں پھر پکڑ لیا گیا۔ ان میں ایک تو خیر جو چیتے والی سرکار جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، گیٹ نمبر 4 والے وہ تو طائب ہو گئے ہیں، انہوں نے تقریباً پکی چھوڑ دی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسد کیسر صاحب ہوئے اور جو فواد چودھری صاحب، ان لوگوں کو جو ہے چھوڑنے کے بعد جو ہے ان کا یہ علیحدہ بھی ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے مختلف پارٹی مختلف لوگوں کو جوائن بھی کیا، ایک نے خٹک صاحب کے ساتھ گھوم رہے تھے، دوسرے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، لیکن واقفان حال کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے اس دل و جان سے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا تھا، یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، اور دوسرا ان سے کوئی کام بھی مطلوب تھا، اس لیے انہیں دوبارہ سے دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پرٹیکولرلی جو فواد چودھری صاحب ہیں انہیں القادر ٹرسٹ کیس میں جو ہے ان کی ایک گواہی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ان کو دینی پڑے، لیکن افسوسناک بات یہ اسد کیسر صاحب تو بہت ٹھیک تھے، یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کے منہ میں جو ہے ان کے منہ سے آگ کے گولے برسا کرتے تھے، کسی کو یہ تھپڑ مارا کرتے تھے، کسی کو کہتے تھے کہ ہم شین کے لیں گے آزادی، تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، اور اب آزادی تو دور کی بات ہے، وہ اب آ کے جو دوسری پریس کانفرنس کریں گے وہ ان کی دیکھنے والی ہوگی۔ اسد کیسر صاحب کے بھی ان کے اوپر بھی جو ہے بہت جو ہے مقدمات ہیں۔ یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جس قسم کے مقدمات ہیں یہ سارے کے سارے مقدمات ہر کسی پہ، ہر جماعت پہ، مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اس طرح کے تمام ہی لوگوں پہ، کرپشن کے ہوں یا اقربا پروری کے ہوں، یہ جس طرح کے بھی ہیں وہ ہر کسی پہ ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں جب بندہ گڈ بک سے بیڈ بک میں چلا جائے تو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ جا کے جو ہے وہ بائیو میٹرکس بھی ہوتا ہے، اور جج انتظار میں ہوتے ہیں، پہلے گرفتاری کے لیے جو ہے وارنٹ نکال رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہی جج جو ہے وہ ضمانتیں دے رہے ہوتے ہیں، وہی جج جو ہے وہ سزا دے رہا ہوتا ہے، محمد بشیر وہی جج جو ہے بعد میں جو ہے وہ
وہ بری کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات قانونی نہیں ہے۔ تیسری بات جو آج کل جس کا عام آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو کم وقت دیا گیا افغان مہاجرین کو واپس جانے کے لیے، ان کی مشکلات تو ہیں ہی ہیں، اور اسمگلنگ کے لیے جو ہے وہ ایک علیحدہ سے ٹائم فریم تھا ان کو جو ہے وہ تو چلیں ڈیفرنٹ بات ہے۔ تو افغان مہاجرین کی جو وطن واپسی کے سلسلے میں ہماری جو پولیس اور دوسرے ادارے ہیں انہوں نے کمائی اور انہیں کمائی کا دھندا بنا لیا ہے، ذریعہ بنا لیا ہے، اور اتنی جلدی میں پتہ نہیں یہ ٹائم لائن جو دی گئی ہے کس طریقے سے دی، اس میں جو ہے 15-20 لاکھ لوگ نہیں جا سکتے تھے، تو اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن وہ اس میں مظلوم اور بے سہارا لوگ جو ہے ان کو پولیس بہت برے طریقے سے تنگ کر رہی ہے، اور جو ایس ایچ او صاحبان ہیں ان کی چاندی ہو گئی ہے، اور اس میں کافی مس اپروپریشن ہو رہی ہے، اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ جو سامنے آ رہی ہیں، میڈیا پہ رپورٹ ہو بھی رہی ہیں، نہیں بھی ہو رہی ہیں، کہ وہ لوگ جو ایک تو دو طرح کے افغان مہاجرین ہیں، ایک تو وی آئی پیز ہیں جو لاکھوں کروڑوں ارب پتی ہیں، انہوں نے تو ادارے خریدے ہوئے ہیں، جو نادار اور مسکین قسم کے لوگ ہیں ان کو واقعی مشکلات کا سامنا، اس بارے میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ داد رسی کی جانی چاہیے۔ جہاں تک پولیس اور کسٹم کا تعلق ہے، ان کی وارے نیارے ہو گئے ہیں، کسٹم والوں نے جو کے پی کے میں جو ہمارے پشاور وغیرہ میں جو کارخانہ افزاد تھا وہ پنجاب منتقل ہو گئے ہیں، وہ جو ہے وہ کنٹینر اب لاہور میں، فیصل آباد، ملتان اور اسلام آباد وغیرہ میں آتے ہیں، اور یہ جو ڈالر جو اوپر گیا اس کی ایک وجہ نائل ہی ہے ہماری موجودہ گورنمنٹ کی، کہ ان کی اس میں کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دوبارہ سے وہ کھلی امپورٹ جو ہے اس کو کنٹینروں کی جو ہے وہ چائنا سے وہ کر دیا، اور چائنا ہمارا ماشاءاللہ ایسا دوست ہے، تجارتی پارٹنر ہے، کہ اس نے زندہ ہماری جو جیسے کسی بندے کا جیسے زندہ کھال ادھیڑتے ہیں، اس نے اسی طریقے سے ہماری معیشت کی جو ہے پاکستانی معیشت کی کھال ادھیڑ دی ہے، اور اس بارے میں وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ان کے تاجر ہوں، ان کی کمپنیوں، وہ کسی قسم کا لحاظ، دوستی، بھائی بندی، بھائی چارہ نہیں رکھتے، تو اس کے اوپر جو ہے خصوصی طور پہ جو ہے اس کی نظر اگر کوئی ادارے رکھنا چاہیں تو وہ رکھیں۔ سب سے جو اس میں جو کرپٹ ادارہ ہے اس اسمگلنگ کے سلسلے میں وہ کسٹم ہے، کسٹم انٹیلیجنس ہے، ایف آئی اے والے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کون کیا آپریٹ کر رہا ہے، لیکن وہ اس حساب سے جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے آج کی مختصر بات تھی جو آپ تک گوش گزار کرنی تھی، اور جو صحافیوں کو جو برطرف کیا گیا ہے، خاص کر جو میں جو اس کو ایک ایڈ کرتا چلوں کہ اس میں جو پی ٹی آئی کے صحافی تھے، نون لیگ کے بھی اس میں کافی سارے لوگ تھے، انہیں بھی جو ہے برطرف کر دیا گیا ہے، ان کے حامی بھی تھے، مخالف بھی تھے، لیکن ایک زمانے میں جو نون لیگ کے حامی صحافی تھے یا تھوڑا سا اعتدال پسند تھے، انہی لوگوں کے ٹیلی فونوں پہ برطرف کیا گیا اداروں سے، پھر وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا زمانہ تھا، پھر جو ہے وہ دوسرے جو پی ٹی آئی کے حامی تھے وہ یا اس طرح کے تھوڑے خیالات ہوتے ہیں، ہمارے صحافی صاحبان بھی جو ہے وہ ترجمان بن جاتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے تھوڑی غلطی کی، زیادتیاں کی، یا صحافت کے جو اصول ہیں انہیں محلوظ خاطر نہیں رکھا ہے، لیکن وہ درجوں کے حساب سے لوگوں کو لے آف کر دیا گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوا ہے جیسے وہ متی اللہ جان یا یہ اسد طور وغیرہ کو ان کو پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوا تھا، یہ ہمارے سید طلعت حسین وغیرہ، تو آج کل جو ہے وہ غلام حسین اور فلانا فلان فلان جو ہے ان کو جو ہے ایک دم جو ہے وہ کاشف عباسی اور ان کو جو ہے وہ کر دیا گیا۔ یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے کہ پہلی بات یہ ہے صحافی کو ترجمان نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی جو ہے ایک آزادی کا جو ہے وہ جو صحافت کی آزادی ہے یا میڈیا کی آزادی ہے، اس کے اوپر بڑی زبردست قسم کی قدغن ہے کچھ عرصے 7-8 سال سے، جو ہے کہ جو بھی صحافی بولتا ہے اس کو جو ہے اس کے مالک کو فون کر کے باہر نکلوا دیا جاتا ہے، جو کسی بھی لحاظ سے اپریشیبل نہیں ہے۔ آج اتنی ہی سبمیشن، اور نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔